کیا اسلام بھی پنرجنم کی بات کرتا ہے یا ہندوازم میں پنرجنم کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے کیا اسلام اس کانسیپٹ کو قبول کرتا ہے، اس سے ایگری کرتا ہے؟ سنت رامپال کہتے ہیں کہ ہاں، قرآن میں بھی پنرجنم کی بات کی گئی ہے، اسلام بھی پنرجنم کو مانیتا دیتا ہے، لیکن مسلمان اس کو نہیں جانتے، مسلمان قرآن کی آیتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ پنرجنم ہوگا سب کا کرم انوسار۔ قرآن شریف تو یہ کہنا چاہتی ہے، یہ غلط سمجھ رہے ہیں، ان کو گیان نہیں ہے بالکل بھی۔ ہم سنت رامپال پر بات کرنے سے پہلے پنرجنم کے سسٹم کو سمجھ لیں تاکہ قرآن کی آیتوں کا سمجھنا، زندگی اور موت کے بارے میں اسلام کی جو فلسفی ہے اس کا سمجھنا، اور سنت رامپال نے جو جھوٹ اور جو بھرم پھیلا رکھا ہے ان سب کا سمجھنا بالکل آسان اور سہل ہو جائے۔ جن دھرموں میں بھی پنرجنم کی بات کی گئی ہے وہاں پنرجنم کا معنی یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، جسم کا روح سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو جسم تو خیر یہ ٹھکانے لگ جاتا ہے، چاہے اس کو جلا دیا جائے، اس کو دفنا دیا جائے یا اس کو بہا دیا جائے، لیکن یہ جو روح ہے، یہ جو آتما ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہیں نہ کہیں دوبارہ پھر جنم لے گی، بار بار جنم لے گی۔ یہ آتما اور یہ روح ایک جسم کو چھوڑتی ہے تو دوسرے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، ہر بار یہ نئے جسم کے ساتھ دنیا میں پھر نمودار ہوتی ہے۔ تو یہ ہے پنرجنم کی ڈیفینیشن اور پنرجنم کا مطلب۔ اسلام پنرجنم کی اس سسٹم کا انکار کرتا ہے، پنرجنم کی اس تھیوری کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اسلام میں ایک زندگی، ایک روح اور ایک جسم کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اسلام کے نزدیک ہر شخص کو زندگی گزارنے کے لیے صرف ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، ایک ہی مرتبہ مہلت دی جاتی ہے۔ وہ زندگی چاہے تو 60 سال کی ہو، چاہے 70 سال کی ہو یا 100 سال کی ہو یا اس سے اوپر کی ہو، مگر جس دن وہ زندگی ختم ہوگی، جس دن موت آئے گی، اب اس شخص کی روح کا، اس شخص کے جسم کا اس دنیا میں واپس آنا یہ امپاسبل اور محال ہے۔ کسی بھی شخص، مرے ہوئے شخص کی روح اور اس کا جسم اس دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، یہ امپاسبل ہے، یہ ایک محال بات ہے۔ تو زندگی اور موت کے بارے میں یہ اسلام کی فلسفی ہے۔ پنرجنم کی تھیوری اور اسلام کی تھیوری، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ البتہ اسلام میں بھی دوبارہ زندہ کرنے اور دوبارہ زندہ ہونے کی بات کی گئی ہے۔ جب سارے انسان ختم ہو جائیں گے، قیامت واقع ہوگی، پرلے مچ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، دنیا کے پہلے انسان سے لے کر کے آخری انسان تک، ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن اسلام میں یہ جو دوبارہ زندہ کرنے کی بات کی گئی ہے، اس میں اور پنرجنم کی تھیوری، ان دونوں میں بھی کسی قسم کی سملیرٹی نہیں ہے، کسی قسم کی مناسبت نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ میں 2-3 فرق سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ ان دونوں کے درمیان پہلا فرق یہ ہے کہ پنرجنم میں یہ جو روح بار بار آتی ہے، نئے رنگ و روپ میں ظاہر ہوتی ہے، یہ سب کچھ اسی دنیا میں ہوتا ہے، قیامت کے آنے سے پہلے ہوتا ہے، پرلے کے مچنے سے پہلے ہوتا ہے۔ اور اسلام میں یہ جو دوبارہ زندہ کرنے کی بات کی گئی ہے، یہ قیامت کے آنے کے بعد کی گئی ہے، یہ پرلے کے مچنے کے بعد کی گئی ہے، اور وہ بھی صرف ایک مرتبہ زندہ کیا جائے گا۔ اور ان دونوں کے درمیان دوسرا فرق یہ ہے کہ پنرجنم میں روح تو ایک ہوتی ہے لیکن جسم کئی ہوتے ہیں۔ ایک روح ایک جسم کے ساتھ آج موجود ہے، اگلے 200 سال کے بعد وہی روح کسی اور جسم کے ساتھ ہوگی، اگلے 200 سال کے بعد وہی روح کسی اور جسم کے ساتھ ہوگی۔ جبکہ اسلام میں جو دوبارہ پیدا کیا جا رہا ہے، وہاں پر ہر روح کو، ہر آتما کو وہی جسم ملے گا جس کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی ہے، زندگی گزار رکھی ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان تیسرا فرق یہ ہے
کہ پنرجنم کے اندر جب بھی روح اس دنیا کے اندر آتی ہے تو ہر مرتبہ اس کو اعمال کرنے کی مہلت دی جاتی ہے، اس کو کرم کرنے کی مہلت دی جاتی ہے، اور انہی اعمال کی بدولت، انہی کرموں کی بدولت اگلے اس جنم کی روپ ریکھا کو طے کیا جاتا ہے۔ اور اسلام کے اندر یہ جو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، وہاں عمل کی مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ وہاں تو اس لیے زندہ کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں نے جو اعمال کر رکھے ہیں، جو کرم کر رکھے ہیں، انہی اعمال کا حساب دے سکیں، انہی کرموں کا لیکھا جوکھا اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، اور انہی اعمال، انہی کرموں کا جو بدلہ اللہ کی طرف سے ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ تو اسلام میں جو دوبارہ زندہ کیے جانے کا کانسیپٹ ہے اور پنرجنم کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بھی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ البتہ ایک بات اور باقی رہ گئی کہ زندگی اور موت کے بارے میں اسلام کی یہ جو فلسفی بیان کی گئی ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، یہ ساری باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی اور موت کی اس اسلامی فلسفے کو قرآن کریم کے اندر اللہ نے بہت ہی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس پورے فلسفے کو اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ وار بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کرم بھومی بنایا ہے، انسانوں کو عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کے اندر بیان کیا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے، یعنی اس دنیا کو ہم نے سجایا ہے، سنوارا ہے، اس کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا ہے۔ اور کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کون سا انسان اچھا کام کرتا ہے اور کون سا انسان برا کام کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک آیت نمبر 2 میں بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوہم ایہم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، اللہ نے موت کو پیدا کیا۔ یہ ان تمام چیزوں کو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کس کس نے اچھے عمل کیے ہیں، تاکہ مرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں اور اچھے کرم والوں کو اچھا بدلہ دے سکیں اور برے کرم والوں کو برا بدلہ دے سکیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا کہ اس دنیا کو انسانوں کے کرم کے لیے، انسانوں کے عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اس پہلے مرحلے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اب دوسرا مرحلہ، دوسرا اسٹیپ شروع ہوتا ہے موت کا، جہاں جانے کے بعد کسی بھی انسان کا اس دنیا میں واپس آنا امپاسبل اور محال ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ کہتا ہے، حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، کہ جب ان ناستکوں میں سے کسی کی موت آتی ہے اور ساری چیزیں ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور ان کو ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، تو وہ تمنا کرتے ہیں، وہ آرزو کرتے ہیں، رب ارجعون، کاش کہ ہمارا رب ہمیں دنیا میں لوٹا دیتا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اس دنیا میں جا کر ہم ان تمام اچھے کاموں کو کریں گے جو اچھے کام ہم نے پہلے ترک کر رکھے تھے، چھوڑ رکھے تھے۔ لیکن اللہ جواب دے گا، کلا، دنیا میں دوبارہ واپس بھیجنے کا کوئی سوال ہی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے رول اور اللہ کی لا کے خلاف ہے۔ اللہ کا رول اور اللہ کا لا ہے کیا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جو بھی شخص ایک مرتبہ موت کے آغوش میں آ جاتا ہے، اس کے لیے یہ زندگی ایک دیوار کی طرح ہو جاتی ہے۔ مرے ہوئے کسی بھی شخص کی روح اور اس کی آتما اس دنیا کے اندر کبھی بھی واپس نہیں جا سکتی۔ تو یہ تھا دوسرا مرحلہ، دوسرا اسٹیپ، جس کو اللہ نے ان آیتوں میں بیان کیا۔ اب باری ہے تیسرے اسٹیپ کی، کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ اس چیز کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر 100 سے زیادہ جگہوں پر بیان کیا۔
مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 28 کے اندر اللہ کہتا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ اللہ جس نے زندگی دی ہے ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، موت کے بعد پھر تم کو زندہ بھی کرے گا، ثم الیہ ترجعون، تم کو سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 73 کے اندر اللہ کہتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ سورہ قیامت آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور زمین و آسمان کو پیدا کرتے وقت اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں محسوس ہوئی، اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اللہ کو کوئی دقت نہیں ہوئی، تو ایسی ہیوی اور ایسی بھاری چیزوں کو جس اللہ نے اتنی آسانی کے ساتھ پیدا کیا، کیا اس اللہ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی دشوار اور بھاری کام ہو سکتا ہے؟ تو یہ تھا تیسرا مرحلہ، تیسرا اسٹیپ، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی بات اللہ نے ان آیتوں میں بیان کیا۔ اب رہ گیا چوتھا مرحلہ، چوتھا اسٹیپ، یعنی جن لوگوں کو جو زندہ کیا جا رہا ہے وہ عمل کے لیے نہیں، وہ کرم کے لیے نہیں، بلکہ بدلہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کو بھی اللہ نے کئی جگہ پر بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اے لوگوں تم اس دن سے تو خوف کھاؤ، اس دن سے تو ڈرو جس دن تم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو اس کے کرتوت کا، اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ جس نے جیسا بھی کام کر رکھا ہوگا اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ نجم آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، کہ ہر شخص کے لیے وہی ہوگا جو کچھ اس نے کر رکھا ہوگا، اور ہر شخص اپنے اعمال کو، اپنے کرتوتوں کو، اپنے کاموں کو کھلی نگاہوں سے دیکھے گا کہ میں نے یہ کیے تھے، میں نے یہ کیے تھے، میں نے یہ کیے تھے۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر ہر شخص کو اس کے کاموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہ ہم نے ہر شخص کے کرتوتوں کی دستاویز اس کے گلے میں لٹکا رکھی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہم ہر شخص کی کتاب کو اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دیں گے۔ اقرا کتابک، اور ہم اس سے کہیں گے کہ تم اپنی کتاب کو پڑھو، اپنی دستاویز کو پڑھو، اپنی کرتوتوں کی دستاویز کو دیکھو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو کسی ایویڈنس اور کسی گواہ کی ضرورت ہی نہیں، تم خود پڑھتے رہو اور فیصلہ کرتے رہو کہ تمہارے کرتوتوں کی بدولت تمہارا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ اتنی گفتگو کے بعد ہر شخص کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ پنرجنم کی تھیوری اور اسلام کی جو تھیوری ہے یہ زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں کے درمیان، اور اسلام کی جو تھیوری ہے ان میں سے ہر ایک مرحلہ، ہر ایک اسٹیپ یہ قرآن کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے جو کچھ بھی کہا ہے، مسلمان جو کچھ بھی عقیدہ رکھتے ہیں یہ قرآن کے مطابق ہے، اور مسلمانوں نے قرآن کریم ہی سے اس کو نکالا ہے، اس کو اخذ کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم سنت رامپال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 104 کے اندر کہا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ، کہ جس دن ہم آسمان کو کاغذ کے رول کی طرح لپیٹ دیں گے، اور ہم آسمان کو دوبارہ بنائیں گے جیسا کہ ہم نے اس کو پہلی دفعہ بنایا۔
इन सारी गुफ्तगू को सुनने वालों, ये तमाम बातें उनको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जो आसमान को लपेटने की बात की है और आसमान को दोबारा बनाने की बात की है, ये दरअसल तीसरे स्टेप की बात की है, यानी क़यामत के आने के बाद की बात की है कि जब क़यामत आएगी, जब आसमान को लपेट सपेट दिया जाएगा, फिर उसके बाद जब इंसानों को ज़िंदा किया जाएगा, मुर्दों को ज़िंदा किया जाएगा, तो उसके साथ अल्लाह आसमान को भी दोबारा पैदा करेगा, आसमान को भी दोबारा बनाएगा। ये उसी तीसरे स्टेप की बात है। ये बताने की भी ज़रूरत नहीं, जिसने इन तमाम चीज़ों को सुन रखा है, समझ रखा है, उसको ये बात अच्छी तरह यकीन भी होगी, उसको अच्छी तरह ये मालूम भी होगा। लेकिन संत रामपाल कहते हैं कि इसमें जो नुईदो कहा गया है कि हम दोबारा उसको बनाएंगे, संत रामपाल का कहना यह है कि इस आयत में पुनर्जन्म की बात की गई है। हमें संत रामपाल से कुछ भी नहीं अर्ज करना, इसलिए कि कुरान के सिलसिले में संत रामपाल एक अज्ञानी आदमी थे। कुरान के सिलसिले में उनकी आदत सिर्फ भरम फैलाना और अंधकार फैलाना